بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر کہ ایک جنگل بہت گھنا جنگل بہت وسیع جنگل بہت طویل جنگل سخت گرما کا موسم پتہ نہیں اس سوکھے ہوئے جنگل میں کیسے آگ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ طول پکڑ گئی اور یہاں سے لے کر حد نظر تک پھیل گئی اتفاق سے اس جنگل کے پاس سے ایک ندی بہتی تھی اور اس جنگل میں کسی کا آنا جانا نہیں تھا ایک ننھی سی چڑیا جب دیکھی کہ آگ لگ چکی ہے اور دھول پکڑ چکی ہے تو اس بہتی ہوئی ندیا سے اپنے منہ میں اپنی چونچ میں 2 بوند پانی بھرتی اور آگ کی طرف پرواز کرتی آنے تک 1 بوند پانی گر جاتا اور 1 بوند پانی اس بھیانک آگ پر ڈالتا جب یہ عمل 12-15 مرتبہ دہرا چکی تو بازو میں بیٹھے ہوئے کوے سے دیکھا نہیں گیا اور کوے نے کہا کہ چڑیا کیا پگلا گئی ہے دیکھتی نہیں آگ کتنی بھیانک ہے اور تیری کوشش کتنی چھوٹی ہے چڑیا نے کیا پیارا جواب دیا سمجھ فرمائے کہ چڑیا نے کہا کہ بھائی کوے جب مورخ اس خطے کی تاریخ لکھے گا تو میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں آگ بجھانے والوں میں لکھے گا یقیناً آج کے بچوں کو نئی نسل کو موجودہ حضرات کو یہی عمل دہرانا ہے دنیا کہاں جا رہی ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کون کس طرح سے ہمیں دیکھ رہا ہے اس کی پرواہ کیے بغیر اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے اپنے کردار کا مظاہرہ کرنا ہے اپنے نبی نے جو بتایا ہے اس راستے پہ چل کے دکھانا ہے اور میں مبارکباد دیتا ہوں حضرت زین العابدین صاحب کو حضرت حنیف صاحب کو کہ یہ لوگ اردو کی ترقی و ترویج میں اپنا حصہ بھرپور ادا کر رہے ہیں وہ ایسے کہ جو بچے تعلیم سے محروم ہیں ان کو تعلیم کی طرف راغب کرتے ہیں اردو کے مشاعرے منعقد کرتے ہیں اردو کے سیمینارز منعقد کرتے ہیں اور اردو کی کتابوں کی شائع عمل میں لاتے ہیں اور اسی طرح سے آج ہمارے بیچ ایک بالکل نوخیز شاعرہ کا وجود عمل میں آیا ہے مجھے ابھی حضرت نے بتایا کہ یہ لڑکی بھی شعر کہتی ہے حالانکہ پڑھی لکھی قابل ترین لڑکی ہے اور ڈاکٹر اسفیہ لطفان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کم از کم اپنے 2 شعر یہاں آئیں اور مائک کے سامنے پیش کریں بیٹا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ کرتی ہو تو معاف کرنا تیری نظروں سے وہ ایسا کمال ہوا میں تو مفلس تھا مالا مال ہوا کمال ہوا مالا مال ہوا بہت اچھے واہ 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 میں تو تنہا تھا اور اکیلا تھا تیرے قدموں میں بے مثال ہوا کمال بے مثال مہر و مات نبی سے ہیں
کہہ کے شان نبی سے ہے، کیا کہنا، محرومہ نبی سے ہیں کہہ کے شان نبی سے ہے، یہ زمین نبی سے ہے، آسمان نبی سے ہے، محرومہ نبی سے ہیں کہہ کے شان نبی سے ہے، یہ زمین نبی سے ہے، آسمان نبی سے ہے، اور ابتدائے دنیا سے تا ازل جو آئے گا، ابتدائے دنیا سے تا ازل جو آئے گا، ہر کسی کی ہستی کی داستان نبی سے ہے، ابتدائے دنیا سے تا ازل جو آئے گا، ہر کسی کی ہستی کی داستان نبی سے ہے، اور خلد کی بہاریں کیا اس کے پاس آئیں گی، خلد کی بہاریں کیا، خلد کی بہاریں کیا اس کے پاس آئیں گی، جو بشر زمانے میں بدگمان نبی سے ہے، کیا کہنا ہے، بدگمان کا کافیہ نبھایا بہت اچھا، خلد کی بہاریں کیا اس کے پاس آئیں گی، جو بشر زمانے میں بدگمان نبی سے ہے، اور شعر ہے کہ یہ ہوا بتاتی ہے، یہ ہوا بتاتی ہے، یہ فضا بتاتی ہے، یہ ہوا بتاتی ہے، یہ فضا بتاتی ہے، نکہتیں بھی کہتی ہیں، ہر سامان نبی سے ہے، یہ ہوا بتاتی ہے، یہ فضا بتاتی ہے، نکہتیں بھی کہتی ہیں، ہر سامان نبی سے ہے، مکتے کا شعر ہے کہ علم اپنے کانوں نے، علم اپنے کانوں نے سن لیا ہے پھولوں کا، علم اپنے کانوں نے سن لیا ہے پھولوں کا، غنچہ غنچہ کہتا ہے گلستان نبی سے ہے، علم اپنے کانوں نے سن لیا ہے پھولوں کا، غنچہ غنچہ کہتا ہے گلستان نبی سے ہے، چھوڑا ہے جس نے کرے کل کے لیے نیکیاں، چھوڑا ہے جس نے کریں گے کل کے لیے، تمام جست ہو جائے گی کل نہیں ہوگا، تمام جست ہو جائے گی کل نہیں ہوگا، اور نیکیاں چھوڑا ہے جس نے کریں گے کل کے لیے، تمام جست ہو جائے گی کل نہیں ہوگا، اور جو چوک جائے گا، جو چوک جائے گا ماں باپ کی خدمت سے یہاں، جو چوک جائے گا ماں باپ کی خدمت سے یہاں، امتحان حشر میں اس کا سہل نہیں ہوگا، امتحان حشر میں اس کا سہل نہیں ہوگا، اور کہتے ہیں کہ کرے تعمر عبادت کوئی تو تم اپنے علم پہ مغرور ہو نہ اے ناداں، غرور کرنے سے رب کا فضل نہیں ہوگا، غرور کرنے سے رب کا فضل نہیں ہوگا۔ ایک اور میرے ساجن کو چاہت سے، کہ میرے ساجن کو چاہت سے دیکھیں ہیں سب، میرے ساجن کو چاہت سے دیکھیں ہیں سب، دیکھ کر دل کو جلن ہوئے ہے، میرے ساجن کو چاہت سے ایک سے ایک آوے ہے پیاری سخی، پیار ان پہ لٹاوے ہے ساری سخی، ایک سے ایک بجے روز ہی جیسے ان کا لگن ہوئے ہے، میرے ساجن کو چاہت سے کے گزاروں مگر وقت میں پاس کے گزاروں مگر، رات دن کا چہرہ نہاروں مگر وہ نہ
چونکہ یہاں مشہور و معروف شعراء کرام تشریف رکھتے ہیں اور سامنے ہمارے قوال حضرات بھی تشریف رکھتے ہیں اور ہماری ماں بہنیں بھی تشریف رکھی ہوئی ہیں. آئیے اس قطعہ سے میں آغاز کر رہا ہوں. لے آیا ہوں محفل میں ایک نعت کا نذرانہ، لے آیا ہوں محفل میں ایک نعت کا نذرانہ، منظور الہی ہو یہ طرز غلامانہ، منظور الہی ہو یہ طرز غلامانہ، لے آیا ہوں محفل میں ایک نعت کا نذرانہ. جب ذکر شہ بدوہا کرتا ہوں تہہ دل سے، کرتا ہوں تہہ دل سے، جب ذکر شہ بدوہا حیبت سے لرزتا ہے دنیا کا صنم خانہ، حیبت سے لرزتا ہے دنیا کا صنم خانہ، لے آیا ہوں محفل میں ایک نعت کا نذرانہ. ایک مطلب دو شعر اور دیکھیں. وہ دن اچھا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، وہ دن اچھا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، وہ دن اچھا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، خیالوں میں میرے جب گنبد خضرا نہیں ہوگا، خیالوں میں میرے جب گنبد خضرا نہیں ہوگا، خیالوں میں میرے جب گنبد خضرا نہیں ہوگا. بڑی ہی ذمہ داری سے میں اپنی بات رکھتا ہوں، بڑی ہی ذمہ داری سے میں اپنی بات رکھتا ہوں. غلام مصطفیٰ یارو، غلام مصطفیٰ یارو، کہیں رسوا نہیں ہوگا، غلام مصطفیٰ یارو، کہیں رسوا نہیں ہوگا، غلام مصطفیٰ یارو، کہیں رسوا نہیں ہوگا. ایک شعر اور بھی دیکھیں آپ کی پاکیزہ سنتوں کے حوالے. غلام مصطفیٰ یارو، نبی کا چاہنے والا امانت دار ہوتا ہے، نبی کا چاہنے والا امانت دار ہوتا ہے، نبی کا چاہنے والا کبھی جھوٹا نہیں ہوگا، نبی کا چاہنے. مطلب
بے امانوں کی امان ہے شاہ زین العابدین، بے امانوں کی امان ہے شاہ زین العابدین، بے گھروں کا آشیاں ہے شاہ زین العابدین، بے امانوں کی امان ہے شاہ زین العابدین، عظمت و رفعت کا ان کی کوئی اندازہ نہیں، عظمت و رفعت کا ان کی کوئی اندازہ نہیں، کوئی کیا پہنچے جہاں ہے شاہ زین العابدین، کوئی کیا پہنچے جہاں ہے شاہ زین العابدین، شہر بنگلور آپ کی آماج گاہ خاص ہے، شہر بنگلور آپ کی آماج گاہ خاص ہے، شہر کا روشن نشان ہے شاہ زین العابدین، شہر کا روشن نشان ہے شاہ زین العابدین، مستقل کرتے ہیں بیواؤں یتیموں کی مدد، مستقل کرتے ہیں بیواؤں یتیموں کی مدد، ہر کسی پر مہربان ہے شاہ زین العابدین، ہر کسی پر مہربان ہے شاہ زین العابدین، وہ تمہاری خاطری چشتی سہرور بھی ہیں آپ، وہ تمہاری خاطری چشتی سہرور بھی ہیں آپ، یادگار رفت کہاں ہے شاہ زین العابدین، یادگار رفت کہاں ہے شاہ زین العابدین، بہت بہت شکریہ، یادگار رفت کہاں ہے شاہ زین العابدین۔ اور اس نسبتی کلام کا شعر آخر دیکھیں، مجھے بھی بہت پسند آیا، میں جب یہ نسبتی کلام میں نے کہا تھا، شاید آپ کو بھی پسند آ جائے، سماعت کریں اس شعر، یادگار رفت کہاں ہے شاہ زین العابدین، باغے توحید پینے والے آتے ہیں یہاں، باغے توحید پینے والے آتے ہیں یہاں، توحید پینے والے آتے ہیں یہاں،
آسماں ہے شاہ زین العابدین، منعقد کرتے ہیں اکثر بزم نعت و منقبت، منعقد کرتے ہیں اکثر بزم نعت و منقبت، منعقد کرتے ہیں اکثر بزم نعت و منقبت، اے حبیب اہل زبان ہے شاہ زین العابدین، اے حبیب اہل زبان ہے شاہ زین العابدین۔ السلام علیکم۔ دو چار شعر سے پہلے ایک مطلع ایک شعر لہذا فرمائیے۔ عرض کیا ہے کرنا ہے بات اگر تو مدینے کی بات کر، کرنا ہے بات اگر تم مدینے کی بات کر، اس سرزمین پاک پر مرنے کی بات کر، عطر گلاب مشک کا کر تذکرانہ تو مجھ سے میرے نبی کے پسینے کی بات کر، عطر گلاب مشک کا کر تذکرانہ تو مجھ سے میرے نبی کے پسینے کی بات کر، مجھ سے میرے نبی کے پسینے کی بات کر۔ نعت کا مطلب ہوا نا، اے دیار مدینہ تیری دلکشی، اے دیار مدینہ تیری دلکشی، اے دیار مدینہ تیری دلکشی، اہل ایمان پہ چھائے نہ کیوں بے خودی، اہل ایمان پہ چھائے نہ کیوں بے خودی، اے دیار مدینہ تیری دلکشی، اہل ایمان پہ چھائے نہ کیوں بے خودی، اہل ایمان پہ چھائے نہ کیوں بے خودی۔ سجدے یہ تیرا آؤ کرتے چلے، سجدے یہ تیرا آؤ کرتے چلے، سجدے تیرا آؤ کرتے چلے، یہ دیار نبی ہے دیار نبی، یہ دیار نبی ہے دیار نبی، یہ دیار نبی ہے دیار نبی، یہ دیار نبی ہے دیار نبی۔ یہ شعر پر خاص کر توجہ چاہتا ہوں، بغض شان رسالت سے کیوں ہے اسے، بغض شان رسالت سے کیوں ہے اسے، بغض شان مائے کو کیا آزمائے کوئی، آزمائے کو کیا آزمائے کوئی، اے دیار مدینہ تیری دلکشی، اے ایمان پہ چھائے نہ کیوں بے خودی۔ آخری شعر، دیو خاروں کے بدلے دعاؤں کے گل،
دیو خاروں کے بدلے دعاؤں کے گل، دیو خاروں کے بدلے دعاؤں کے گل، سرور دی کو زیبا ہے دریا دلی، سرور دی کو زیبا ہے دریا دلی، اے دیار مدینہ تیری دلکشی، اہل ایمان بچھائے نہ کیوں بے خودی۔ مقتبس کیا ہے؟ کئی شاعروں نے گنبد خضرا کا سنہری جالی کا منظر کشف کیا ہے، تصور کیا ہے۔ یہ ناچیز ماہر نے کیا کہا ہے تصور میں نالین پاک نبی، ہے تصور میں نالین پاک نبی، ہے تصور میں نالین پاک نبی، کچھ الگ شان ہے آج ماہر میری، کچھ الگ شان ہے آج ماہر میری، کچھ الگ شان ہے آج ماہر میری، اے دیار مدینہ تیری دلکشی، اے لیما بچھائے نہ کیوں بے خودی۔ لائبریری کا شاعر جناب عتیق اعجاز صاحب سے بہت شکریہ نوازش کی محبت آپ کی۔ حضرات گرامی، صدر مشاعرہ اور نگران مشاعرہ سے انیس بھائی، میں مختصر کلام سناؤں گا، ایک نعت کے چند شعر۔ اور حضرات یہ ہے معاملہ کہ جب حشر میں پیش ہونا ہے تو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو لیکن میں نے تھوڑا سا ہٹ کے کہنے کی کوشش کی، جو سو رہے ہیں ان سے جاگنے کی خواہش ہے، اور بآواز بلند ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ فرما دیجیے، پیش فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تو حشر میں جو پیش ہونا ہے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن میں نے تھوڑا سا ہٹ کے کہنے کی کوشش کی ہے۔ صوفی بھائی دیکھیں کہ پیش ہوں گے حشر میں جب مصطفیٰ کے سامنے، پیش ہوں گے حشر میں جب مصطفیٰ کے سامنے، پیش ہوں گے حشر میں جب مصطفیٰ کے سامنے، لاج رکھ لینا خدا خیر الورا کے سامنے، لاج رکھ لینا خدا خیر الورا کے سامنے، لاج رکھ لینا خدا خیر الورا کے سامنے، پیش ہوں گے حشر میں جب مصطفیٰ کے سامنے، لاج رکھ لینا خدا خیر الورا کے سامنے، اور وقت کا حاکم ہو یا پھر وقت کا سلطان ہو، وقت کا حاکم ہو یا پھر وقت کا سلطان ہو، وقت کا حاکم ہو یا پھر وقت کا سلطان ہو، کون ہے جو ٹک سکے گا مصطفیٰ کے سامنے، کون ہے جو ٹک سکے گا مصطفیٰ کے سامنے، کون ہے جو ٹک سکے گا مصطفیٰ کے سامنے، وقت کا حاکم ہو یا پھر وقت کا سلطان ہو، کون ہے جو ٹک سکے گا مصطفیٰ کے سامنے۔ بارش بنانے محفل تشریف رکھتے ہیں، شعر کی نزاکت ملاحظہ فرمائیں اور اس حقیق فقیر کو دعاؤں سے سرفراز فرمائیں کہ کون ہے جو ٹک سکے گا مصطفیٰ کے سامنے۔ زر، زمین، زند، ہیرے، موتی، تاج، شاہی، کیا کروں گے؟ زر، زمین، زند، ہیرے، موتی، تاج، شاہی کیا کروں؟ زر، زمین، زند، ہیرے، موتی، تاج، شاہی کیا کروں؟ ہیچ ہے سب نسبت خیر الورا کے سامنے، ہیچ ہے سب نسبت دور میں جس وقت نہالی آنکھیں میں نے سرکار کی راہوں میں بچھا لی آنکھیں، میں نے سرکار کی راہوں میں بچھا لی آنکھیں، میں منظومے نور میں جس وقت نہالی آنکھیں میں نے سرکار کی راہوں میں بچھا لی آنکھیں، اور اپنے سرکار سے کر دوں گا شکایت تیری،
اپنے سرکار سے کر دوں گا شکایت تیری، اپنے سرکار سے کر دوں گا شکایت تیری، گردش وقت اگر تم نے نکالی، گردش وقت اگر تم نے نکالی، اپنے سرکار سے کر دوں گا شکایت تیری، اپنے سرکار سے کر دوں گا شکایت تیری، گردش وقت اگر تم نے نکالی، گردش وقت اگر تم نے نکالی آنکھیں حسب حکم۔ ایک شعر اور میرا باقی ہے، وہ میں پیش کرتا ہوں، نظر رہیں کہ ان کے دیدار کی خاطر یہ سنا ہے میں نے، ان کے دیدار کی خاطر یہ سنا ہے میں نے، ان کے دیدار کی خاطر یہ سنا ہے میں نے، آب کوثر سے فرشتوں نے کھنگالی آتے، آب کوثر سے فرشتوں نے کھنگالی آتے، آب کوثر سے فرشتوں نے کھنگالی آتے، ان کے دیدار کی خاطر یہ سنا ہے میں نے، آب کوثر سے فرشتوں نے کھنگالی آتے۔ کیا شعر سننے کو مل رہا ہے۔ یہ ان کا عظیم شان نعتیہ و منقبت کی مشاعرہ وعنوان چھٹی شریف، الحمدللہ فیضان غریب نواز سے الحمدللہ یہ مالا مال ہے یہ چھٹی شریف۔ آج کی سرپرستی شیخ طریقت حضرت سیدنا مرشد شاہ الحاج سید زین العابدین صاحب قبلہ ترابی مدد اللہ مورانی اور صدار قالی جناب محترم قاری ندیم رحمۃ اللہ نعت پاکی کا نشان، اس کے بعد منصوبت جب میرے دل میں یاد نبی ہو گئی، 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 جسم کے ہر نفس کو خوشی ہو گئی، جسم کے ہر نفس کو خوشی ہو گئی، اور مصطفیٰ آ گئے تو خدا کی قسم، مصطفیٰ آ گئے تو خدا کی قسم، ظلمت دہر میں روشنی ہو گئی، ظلمت دہر میں روشنی ہو گئی، مصطفیٰ آ گئے تو خدا کی قسم، ظلمت دہر میں روشنی ہو گئی، ظلمت دہر میں روشنی ہو گئی۔ سبحان اللہ کی بات ہے۔ اور ان سے پوچھو ہے کیا عظمت مصطفیٰ، ان سے پوچھو ہے کیا عظمت مصطفیٰ، جن کی اللہ سے دوستی ہو گئی، جن کی اللہ سے دوستی ہو گئی، جن کی اللہ سے دوستی ہو گئی، ان سے پوچھو کیا عظمت مصطفیٰ، ان سے پوچھو ہے کیا عظمت مصطفیٰ، ان کی اللہ سے دوستی ہو گئی، ان کی اللہ سے۔ رب قدیر کا کروڑوں کروڑوں احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو عید
ملن کے موقع پر نعتیہ مشاعرہ پڑھنے سننے کا موقع عطا فرمایا۔ شورائے کرام جنہوں نے اپنے عشق و محبت کا اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ اسے قبول و مقبول فرمائے۔ اور ڈاکٹر ماہر جمالی صاحب سے گزارش ہے کہ بلند پلی سے تشریف لائے۔ صوفی دلکش جانونی صاحب، شیخ حبیب صاحب،
سجن
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حضرت سید شاہ زین العابدین ترابی سہروردی قادری چشتی شتاری بانی و صدر خانقاہ ترابیہ بزم ترابیہ ترابیہ ویلفیئر ٹرسٹ۔ الحمدللہ خانقاہ ترابیہ اور بزم ترابیہ جو ہے پچھلے 15 سال سے جو ہے اردو ادب سے تعلق ہے، اور الحمدللہ آج خاص موقع پر عید ملن کے موقع پر جو ہے دور دور سے کل ہند مشاعرہ ہے، تو دور دور سے جو ہے حضرت دلکش صاحب جھلونوی جو آگرہ کے ہیں وہ آئے ہیں، حضرت خالد ندیم صاحب بدونی سے آئے ہیں، اور جو ہے الحمدللہ جمالی صاحب جو ہے مدن پلی سے آئے ہیں، اور حیدرآباد سے جو ہے عتیب اعجاز صاحب اور ظہیم زمر صاحب آئے ہیں، اور مقامی شاعر حبیب صاحب اور ریاض احمد قمار بھی الحمدللہ آئے ہیں۔ تو غالباً 15 سال سے خانقاہ ترابیہ اردو ادب اور صوفیوں کا جو قول ہے، جو ان کے اقوال ہیں، اس کو عام غالباً 15 سال سے کر رہے الحمدللہ۔ بالخصوص سادھو سنتوں کا، صوفیوں کا جو بھی اقوال ہیں، قول ہیں، وہ تمام غالباً 15 سال سے اس سب چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اردو کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔
تو آج سخت ضرورت ہے، ایک تو اردو کے فروغ کی بھی ضرورت ہے، اور دوسری بات جو ہے ہر خانقاہوں میں ابھی بچہ ہی اردو جو ہے خانقاہوں میں ہے، تو ہر خانقاہوں میں میری یہ گزارش ہے کہ ہر خانقاہوں میں یہ دو چیز کو لے کے چلے، ایک جو ہے اتحاد کو اور دوسرا جو ہے اردو ادب کو. یہ میری خاص گزارش ہے تمام خانقاہوں سے کہ اس پر ذرا خیال رکھیں. جو ہر سال جو ہے خانقاہ میں جو ہے جو فیضان اولیاء کے نام سے جو ہے اتحادی پروگرام چلتا ہے، تو تمام مذہب کے ہر مذہب کے سادھو سنت جو ہے وکڑیگا سے، لنگایت سے، پھر جینزم سے، پھر جو ہے سکھزم سے، الحمدللہ کرسچینٹی سے جو ہے ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، اور جو ہے اولیاء اللہ کی عظمتیں، سادھو سنتوں کی عظمتیں کی بیان ہوتا ہے. اور یہ پیغام جو ہے میڈیا کے تھرو، پرنٹ میڈیا اور جو ہے تمام میڈیا کے تھرو یہ تمام جو ہے پورے ہند میں جو ہے اس کا جو ہے چرچا ہوتا ہے، تاکہ تمام بزرگوں کا جو قول ہیں، جو اقوال ہیں، اس کو عام کرتے ہیں سادھو سنتوں کا سب. بالخصوص میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہے آج کل کے نوجوان برے لتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جب تک ان کو نسبت نہیں ملے گی، جب تک ان کو صحیح رہبری نہیں ملے گی، جو ہے یہ قوم آگے بڑھنا مشکل ہے. تو خاص کر کے میں نوجوانوں کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ خاص خانقاہوں سے اپنے بزرگوں سے نسبت قائم رکھے، اور جو ہے باقاعدہ صحبت اختیار کرے، اور ان لوگوں سے ہدایت اختیار کرے، ہدایت پائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی، آج کا جو یہ عید ملن، نعتیہ، منقبتی اور تہنیتی مشاعرہ ہے، یہ خانقاہ ترابیہ الیکٹرانک سٹی بنگلور میں منعقد ہو رہا ہے. یقیناً یہ خوشی کی بات ہے، اس لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ جو خانقاہی نظام ہے، اس خانقاہ سے یعنی کہ تمام خانقاہوں سے نئی نسل کو جو درس ملتا ہے، غریبوں سے کس طرح پیش آیا جائے، بھوکوں کو کس طرح کھانا کھلایا جائے، بڑوں سے کس طرح گفتگو کی جائے، چھوٹوں پر کس طرح شفقت کی جائے، اور تعلیم کا جو معیار ہوتا ہے، جو نظام ہوتا ہے، وہ خانقاہوں کی دین ہے. اس لیے خانقاہوں کا یہ رول ساری دنیا میں مشہور ہے کہ یہاں انسان کو انسان بننے کی تربیت دی جاتی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا درس دیا جاتا ہے، ننگوں کو کپڑا پہنانے کا درس دیا جاتا ہے، اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا درس دیا جاتا ہے. یقیناً خانقاہی نظام ابھی کا کوئی نیا نظام نہیں، یہ تو بہت پرانا قدیم نظام ہے. اس نظام کے تحت جو لوگ تربیت پا کر نکلے ہیں وہ دنیا میں بڑے نام کمائے ہیں. اور پھر خاص طور پہ جو آج کا مشاعرہ ہے، اس کے تعلق سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ حضرت سید شاہ زین العابدین صاحب قبلہ ترابی ہمیشہ یہ کوشش کیا کرتے ہیں کہ اردو زبان فروغ پائے، اردو کی خدمت خانقاہوں کے ذریعے بھی ہو. اسی کا ثبوت دینے کے لیے اپنی خانقاہ کے ذریعے ملک کی مختلف ریاستوں میں اپنے ٹرسٹ کے ذریعے کل ہند مشاعرے منعقد کرتے ہیں. نعتیہ، حمدیہ، منقبتی، تہنیتی اور غزلیہ بھی مشاعرے منعقد کرتے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں حضرت قبلہ کو، بہت شکریہ. حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طریقے سے ماحول آج چل رہا ہے، اس میں خصوصاً بالخصوص ہماری مادری جو زبان ہے وہ اردو، یہ اردو کو ہم لوگ بہت دور کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے دور حاضر میں ہمارے نوجوان دینی اور دینی، سماجی و ملی خدمات سے بہت دور ہو گئے ہیں. اس لیے آج جو ہے کل ہند نعتیہ مشاعرہ بعنوان عید ملن یہ جو منایا جا رہا ہے، منا کر یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں نوجوانوں کو کہ آپ لوگوں کا جو وجود ہے یہ اردو سے تھا، اردو سے ہے اور اردو ہی سے رہے گا. تو اسی وجود کو آپ برقرار رکھنے کے لیے آپ اردو کو اچھے سے اچھا فروغ دیں، اردو کو آگے بڑھائیں. اور اسی کی بنسبت خانقاہ ترابیہ، بزم ترابیہ الیکٹرانک سٹی میں حضرت سید الشاہ زین العابدین ترابی صاحب کی کافی محنت رہی ہے، اور پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی. کہ اس میں ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے
کہ ان کی محنتوں کو دیکھ کے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایسی ہی محنت ہر خانقاہ اور ہر ادارے میں ہو جائے تو الحمدللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ الحمدللہ ہر کوئی اردو کی آواز بلند کرے گا اور کامیابی و کامرانی کے ساتھ چلے گا. بس میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اردو سمجھنے، اردو سیکھنے اور اردو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج جیسے عید میلاد یہاں ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل ایک اور جگہ ہے جو بفٹ میں ہو رہا ہے، اور پرسوں حضرت سید شاہ شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں عید ملن کا پروگرام ہو رہا ہے. یہ صرف مقصد یہی ہے کہ اردو کو عام کیا جائے، اردو کو بہتر سے بہتر فروغ دی جائے. اور ہمیں بھی چاہیے، اور آپ کے چینل کے ماتحت ہم لوگوں سے یہی اپیل کریں گے کہ ہماری جو مادری زبان ہے اسے برقرار رکھیں، اس کو ڈوبنے نہ دیں، اس کو جہاں تک ہو سکے ہم اپنے گھروں میں اردو کو زندہ کرنے کی کوشش کریں. آپ کا نام پورا؟ میرا نام محمد ظہیر الدین قادری، خطیب مدینہ مسجد، سٹی مارکیٹ، بنگلور. اس کے علاوہ ترابے کے آواز سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، میں خالد ندیم بدایونی آپ کے روبرو. آج میری خوش قسمتی ہے کہ میں حضرت سید خواجہ پیر زین العابدین صاحب کے خانقاہ میں حاضر ہوں، اور جس کا غرض و غایت کیا ہے وہ میں بتا دینا چاہتا ہوں. دراصل ہماری اردو زبان اور ہندی زبان، یہ دونوں زبانیں ہمارے ہندوستان کی زبانیں ہیں، اور یہ دونوں زبانیں فروغ نہیں پا رہی ہیں اس عہد میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. اس کی صرف ہم لوگ سرپرستی عوام کی طور پر نہیں ہو رہی ہے، عوام کی جانب سے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ خانقاہوں کی جانب سے اس کی سرپرستی کی جا رہی ہے. خانقاہوں میں زبان و ادب کی خدمت کے لیے وہ کام کیے جا رہے ہیں کہ ابتدائی دور سے لے کر اور آخر تک زبان اور ادب کو پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے زبان و ادب جب بچے سیکھتے ہیں تو وہی بچے آگے بڑھ کر کوئی شاعر بنتا ہے، کوئی ادیب بنتا ہے، اور دوسرے محکمے میں نکل جاتا ہے. لیکن زبان جب ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے بچوں کے اور ہماری نئی نسل کے، تو اس کی لذت کو وہ بھول نہیں پاتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زبان چھوٹ کیوں رہی ہے، زبان ختم کیوں ہو رہی ہے، زبان کو زوال کیوں ہو رہا ہے. اس کی وجہ کا الزام ہم اپنے اوپر لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو انگلش اسکولوں میں ڈالنا شروع کیا، اور انگلش اسکولوں میں ڈالنے سے ہمارے بچوں کی تربیت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. دراصل ہمارا جتنا بھی اثاثہ ہے، اسلاف کا جو اثاثہ ہے وہ زبان اور ادب سے ہے، اور زبان اور ادب ملتی ہے اردو زبان کے اندر. اردو زبان چونکہ اس لفظ کا مطلب ہی لشکر ہے، تو اردو لشکری زبان ہے. اس میں ہندی کے الفاظ بھی ملتے ہیں، سنسکرت کے بھی الفاظ ملتے ہیں، اور اس کے اندر انگریزی الفاظ کو بھی شامل کیا گیا ہے. جب یہ لشکری زبان اکٹھی ہوئی تو اس کا نام اردو رکھ دیا گیا. لغت میں بھی اس کا نام یہی ہے، اردو لشکری زبان ہے. تو اس میں کوئی منافرت نہیں پیدا کی جاتی، بلکہ اخلاقیات سکھائی جاتی ہے، اور اس اخلاقیات کی وجہ سے ہمارے بچوں میں، ہماری نئی نسل میں تہذیب اور تمدن اور تربیت کا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. اور تہذیب اور تمدن جو ہے وہ ہمارے خانقاہوں کے ذریعے سے ہی مل پاتا ہے کہ ہمیں کس ادا سے بیٹھنا ہے، بڑوں سے کیا گفتگو کرنا ہے، اور لوگوں سے کیسے ملاقات کرنا ہے، تعلقات کیسے رکھنا ہے. احساس ہر چیز کا جاگ جاتا ہے اس زبان کے ذریعے سے. اور جب زبان فروغ پاتی ہے تو ایک اچھا معاشرہ تیار ہوتا ہے، اور جب معاشرہ تیار ہوتا ہے تو ایک سماج بن جاتا ہے، اور سماج جب بنتا ہے تو ملک کی ترقی ہوتی ہے. حضرات گرامی، میں اتنی ہی بات کہہ کر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خانقاہ ترابیہ کا، اور بالخصوص سجادہ نشین حضرت خواجہ سید زین العابدین صاحب کا، کہ انہوں نے دور دراز سے شعراء حضرات کو مدعو کر کے اس زبان و ادب کی خدمت کی غرض سے انہوں نے بلایا ہے، اور ہمارے لیے بھی انہوں نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ آپ لوگ بھی کوشش کیجئے. ہم خانقاہوں کے ذریعے سے کوشش کر رہے ہیں. حضرت ہمارے برابر میں
جناب دلکش جالونوی صاحب اور ہمارے ماہر جمالی صاحب، جناب شیخ حبیب صاحب جو بنگلور سے ہی تشریف رکھتے ہیں، اور ہمارے عطیہ اعجاز صاحب حیدرآباد سے معروف شاعروں میں ان کا شمار ہے، اساتذہ میں ان کا شمار ہے، اور ہمارے زعیم زمر صاحب جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، ریاض خمار صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، اور سبھی لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ اپنے اپنے حلقے میں، اپنے اپنے حلقے سے اس زبان کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ زبان سکھائی مدارس میں جا رہی ہے، اب اسکولوں میں زبان نہیں سکھائی جا رہی ہے۔ یہ دور ایسا آیا ہے کہ ہماری زبان پچھڑتی جا رہی ہے، ہماری تہذیب پچھڑ رہی ہے، ہمارا معاشرہ پچھڑ رہا ہے، ہمارے تمدن ختم ہوا جا رہا ہے۔ بس اتنی ہی باتیں مجھے کہنا تھیں جو میں نے کہہ دیں۔ میں شکر گزار ہوں تمام شعراء حضرات کا کہ آج کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے دور دراز سے وہ لوگ تشریف لائے۔ میں خالد ندیم 3000 کلومیٹر سے حضرت کے حکم پر میں حاضر ہو گیا ہوں اور آپ کے روبرو ہوں، اور بس باقی والے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ حضرات گرامی، الحمدللہ آج یہ ہمارا حضور بنگلور بھی میں الحمدللہ دوسرا دورہ ہے۔ آج یہ عید ملن کا جو نعتیہ مشاعرہ ہو رہا ہے، پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت سید شاہ زین العابدین قادری چشتی بندہ نواز شتاری مدد اللہ نورانی، جنہوں نے اس ناچیز حقیر فقیر دلکش جالونوی آگرہ کو مدعو کیا ہے، اور جس میں تمام شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کی سرپرستی میں الحمدللہ کئی سال سے یہ الحمدللہ نعتیہ منقبتی مشاعرے ہو رہے ہیں۔ پچھلے سال بھی میں آیا تھا، اور الحمدللہ یہ ہر ماہ آپ کی خانقاہ ترابیہ میں یہ پرعام ہوتا ہے۔ عید ملن کا یہ مشاعرہ بڑی کامیابی، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ الحمدللہ کیا جا رہا ہے، جس میں ہندوستان کے مشاہیر شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں، جس میں حضرت خالد بدایونی صاحب قبلہ بدائیں شریفی، عطیہ اعجاز صاحب قبلہ جو ناظم مشاعرہ ہیں آج کے، اور ہمارے زعیم زمر صاحب قبلہ، ریاض خمار صاحب قبلہ، شیخ حبیب صاحب بنگلور، اور آج کی صدارت جو کر رہے ہیں حافظ قاری مولانا ظہیر الدین صاحب قبلہ صدارت کر رہے ہیں۔ لیکن خانقاہ ترابیہ کا جو پیغام ہے محبت کا، خبت کا، پیار کا، خلوص کا، عشق کا، محبت کا الحمدللہ دیا ہے اور دے رہے ہیں۔ اس ناچیز حقیر کا فقیر کا تمام شعراء کرام کی محبت کا اظہار ہے۔ الحمدللہ خانقاہ ترابیہ سے جو فیضان مل رہا ہے، یہ فیضان اور کسی کا فیضان نہیں ہے، بلکہ یہ فیضان ہے تو غوث اعظم کا فیضان ہے، غریب نواز کا فیضان ہے، مخدوم سمنا کا فیضان ہے، حضور گیسو دراز بندہ نواز کا فیضان ہے، سلطان المشاہد نظام الدین اولیاء کا فیضان ہے، اور ہر سید شاہ فخر الدین علی رحمہ کا فیضان ہے، شاہ قادر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے، تمام اولیاء اللہ کا فیضان ہے، حسنین کریمین کا فیضان ہے، مولا علی کا فیضان ہے۔ یہاں سے الحمدللہ یہ فیضان تا قیامت رہے گا، آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ تو خانقاہ ترابیہ کے جو بانی ہے، اور جس کے الحمدللہ بزم ترابیہ کے جو بانی ہیں، پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت سید شاہ زین العابدین قادری چشتی شتاری بندہ نوازی مدد اللہ نورانی کا بس یہی پیغام ہے کہ الحمدللہ نئی نسل آئیں، کوئی بھی ہو، اپنا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کسی قوم سے آنے والا ہو، خانقاہ سے فیض حاصل کرے۔ اس لیے یہ شعر ہے کہ اہل دل اور اہل نظر کے اٹھے، اہل دل اور اہل نظر کے اٹھے، خانقاہ ترابی کا کیا پوچھنا۔ اہل دل اور اہل نظر کے اٹھے، خانقاہ ترابی کا کیا پوچھنا۔ میں حضرت سے گزارش یہی کروں گا کہ حضرت اسی طریقے سے الحمدللہ پروگرام کرتے رہیں، اور تمام شعراء کرام کے بنگلور کے، تمام ہندوستان کے مشاہیر شعراء کرام کو بلاتے رہیں، اور ان کو بھی اپنی محبت اور اپنی عشق سے، اپنے پیار سے ان کو نوازتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ خانقاہ ترابیہ کو دن دونی چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور حضرت کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور جو میڈیا والے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔